ناپاک ہے اگر تیری موت آ جائے وہیں قبرستان کے باہر۔ اور انسان کی موت کا میرے دوستوں واقعہ یاد آیا، ابھی حال فی الحال میں ہمارے احمد آباد میں جو حادثہ پیش آیا تھا، میں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا۔ ہمارے اس ملک کے بہت بڑے مالدار ہیں، وہ کپور خاندان سے، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے جو جانکار لوگ ہیں۔ وہ کپور خاندان کے وہ اس وقت آسٹریلیا میں یا کہیں یورپ کے کسی ملک میں تھے وہ، اور ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے ملک کے اندر احمد آباد میں ہندوستان میں بہت بڑا حادثہ ہوا، تو انہوں نے تعزیتی طور پر کچھ کلمات لکھے، افسوس ظاہر کیا، غم کا اظہار کیا، اور وہ اس وقت کچھ گیم کھیل رہے تھے، اور گیم کھیلتے کھیلتے انہوں نے تعزیتی پیغام ڈالا، ٹویٹ کیا، اور ٹویٹ کرنے کے بعد آدھا گھنٹے بعد یہ معلوم پڑا وہ صاحب کا انتقال ہوا، دنیا سے جا چکے ہیں وہ۔ تصور ہے انسان کا کب مر جائے، کہاں مرے، کب مرے، کیوں مرے، پتہ ہی نہیں کوئی انسان مرے گا۔ اس لیے میرے دوستو، جو لوگ ناپاک رہتے ہیں اور یہ بہانہ بناتے ہیں کہ میں ناپاک ہوں، نماز کے لیے کہہ دو کہ ارے پاکی حاصل نہیں ہے۔ اسلام اور مسلمان اور پاکی اور ناپاکی یہ تو جمع ہی نہیں ہو سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو آپ پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زور دیا ہے۔ قرآن کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، فیہ رجال یحبون ان یطہروا واللہ یحب المتطہرین، صحابہ کی ایک جماعت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں کی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایسی ہے جو پاکیزگی کا اتنا خیال رکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی پاکیزگی اتنی پسند آئی، صفائی اتنی پسند آئی، تو قرآن کریم میں باقاعدہ ان کی صفت کو بیان کیا اور صاف صاف واضح اعلان کیا کہ واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، صرف نماز پڑھنے والوں سے نہیں، مسجدوں میں آنے والوں سے نہیں، سب سے جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں، پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتا ہے۔ باقی کا تصور دیکھیں، صفائی کا تصور دیکھیں، اور ہمارے یہاں ہمارے سماج اور معاشرے کو دیکھ لیں آپ۔ دہلی کے اندر ایک وضو خانے پہ ایک انگریز بیٹھا ہوا تھا، وہ وضو خانے کو صاف کرنے لگا۔ وہ پرانا مسلمان، وہ نیا نیا بیچارہ مسلمان، انگریز مسلمان ہوا تھا، اس نے گندگی کو دیکھا، وضو خانے پہ صاف کرنے لگا، تو ایک پرانا مسلمان بیٹھا ہوا تھا، دیکھو انگریز بن گیا لیکن اس کی انگریزیت گئی نہیں۔ مطلب یہ تصور تھا کہ بھائی انگریزوں کا کام ہے صاف صفائی کرنا، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ انگریزوں کا تو یہ حال ہے کہ اس پوری ڈکشنری اٹھا لے، پوری لغت اٹھا لے، انگلش میں صفائی کا کہیں کلین کا لفظ ملے گا لیکن طہارت کا کہیں جملہ ہی نہیں ہے، کہیں لفظ ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ طہارت کا اگر لفظ ملے گا تو اسلام میں، شریعت میں جتنا زور مسلمانوں کو شریعت نے دیا، اسلام دیا، اتنا ہی مسلمان پیچھے ہیں۔ وہ نہ روئیں گے کہ بھائی ہمارے یہاں تو ہماری حکومت کام نہیں کرتی، ہمارا ایم ایل اے کام نہیں کرتا، ہماری گورنمنٹ کام نہیں کرتی۔ کم سے کم جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس بلڈنگ میں آپ رہ رہے ہیں وہاں تو کر سکتے ہیں۔ وہاں سوسائٹی والوں کو کان پکڑ کے کہے کہ بھائی سوسائٹی کی مسند پہ بیٹھا ہے، چل کام کر۔ لیکن یہ بھی ایسے کچھ گنڈے موالی، آپ جہاں جس ملک میں جہاں رہیں گے نا، جس جگہ کام کریں گے آپ، اگر سماجک کام کریں گے آپ، میری زندگی کا تجربہ یہ ہے، میں جو آپ کو شیئر کرتا ہوں، جس جگہ آپ کام کر رہے ہیں اپنے ملک کے لیے تو کر رہے ہو تو ملک کے لیے ہوگا، لیکن اپنی قوم کے لوگوں کے لیے اگر آپ کام کر رہے ہیں، اپنی قوم کے لوگوں کے لیے، خاص کر کے مسلمانوں، یہ بات کو سنو، اگر آپ اپنے سماج کے اندر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے لوگوں کا فائدہ ہو اور ہماری قوم کے لوگ اس سے ترقی کرے گی، اور اگر آپ اپنی ہڈیاں گلا دو 10-15 سال کہیں رہ کے، وہی قوم کے لوگ کچھ ایسے چھچندر کھڑے ہوں گے اس میں سے جو آپ کے خلاف پولیس چوکیوں میں جا کے کمپلین ڈالیں گے، آپ کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ یہ آگے جانے نہ پائے، سماج ترقی کرنے نہ پائے، ہمارے معاشرہ صحیح ہونے نہ پائے۔ میرے دوستو، یہ اپنی زندگی کی تجربہ بتاتا ہوں کہ ایسے لوگ کھڑے ہوں گے، یہ چاہیں گے کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر یہ کام صحیح طریقے سے، چاہے مسجدوں کا نظام ہو، چاہے مدرسوں کا نظام ہو، چاہے بلڈنگوں کا نظام ہو، اگر آپ کھڑے ہو جائیں گے تو 2-4 آپ کے مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو وہ کام کرنے نہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی ہیں وہاں ذلت اور رسوائی کا کام کر رہے ہیں اور اٹھا بھی رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنی زندگی میں طے کرے کہ ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنی زندگی میں خاص کر کے طہارت حاصل کرنا ہے۔ مسجد کے اندر آپ سب نماز پڑھنے آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، بال بنے ہوئے نہیں تھے، مطلب ایسے تھے، پرگندہ بال تھے، گندے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا ہے کہ یہ شخص اپنے بال کو بنا لیتا، اپنے بال میں تیل لگا لیتا، کنگھی کر لیتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے کپڑے میلے کچیلے تھے۔ اب تو یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جس کے بال بڑے میلے کچیلے ہوں، بڑے لمبے ہوں، گندا کپڑا ہو، وہ بڑا اللہ والا سمجھا جاتا ہے۔ ایسے بھی مسلمان ملیں گے آپ کو سماج کے اندر۔ میں نے ایک زمانے میں 2-3 سال پہلے دیکھا، بلڈنگ کے باہر ایک صاحب بڑی لمبی اونچی ٹوپی
لگائے ہوئے 2-3 لوگ اور ایک صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے، وہ گٹکے کھا کے پورا کرتے پہ گرائے ہوئے. مجھے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے گئے. میں نے کہا بھائی یہ کون صاحب ہے؟ بولے یہ تو بہت پہنچے ہوئے اللہ والے، یہ تو بڑے بزرگ ہیں، آپ کو نہیں معلوم ان کے بارے میں؟ بولے کہ لا حول ولا قوت، یہ اللہ والے نہیں شیطان تو ہو سکتے ہیں. اس